صحابہ اکرام غریب تھے، کئی وقت کے فاقے گزرا کرتے تھے صحابہ اکرام کو، کھانے کو مل نہیں پاتا تھا، اصحاب صفہ چبوترے پر بیٹھا رہا کرتے تھے، کئی دن گزر جایا کرتے تھے کھانے کے لیے، لیکن زبان پر کبھی اف تک نہیں تھا، شکوہ نہیں تھا، بس اپنے نبی کے چہرے کو دیکھ لیا، گفتگو سن لی، وہی ان کا کھانا، وہی ان کا پینا، وہی ان کا چین، وہی ان کا سکون۔ لیکن جب یہی صحابہ اکرام میدان عمل میں آتے تھے اور جنگ کے میدان میں اترتے تھے اور کفار یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس طاقت بھی ہے، غلبہ بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، جانور بھی ہیں، بڑے بڑے پہلوان اور شہ سوار بھی ہیں، یہ بھوکے پیاسے ننگے ہم سے کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ کفار مکہ، کفار عرب کے سوال ہوا کرتے تھے، یہ ہم سے لڑیں گے؟ لیکن خدا کی قسم جب میدان میں آتے تھے تو یہی صحابہ اکرام بڑے بڑے پہلوانوں کو، کہ جو اگر کھال پر کھڑے ہو جائیں کسی جانور کی اور 20 لوگ مل کر اس کھال کو کھینچیں ان پہلوانوں کے قدموں سے تو کھال پھٹ جایا کرتی تھی، لیکن ان پہلوانوں کے پیروں سے کھال نہیں نکلا کرتی تھی۔ کتنی طاقت ہوگی ان کے پاس دنیاوی، لیکن خدا کی قسم جب یہ کمزور بظاہر دکھنے والے، بھوکے پیاسے دکھنے والے صحابہ کرام جنگ میں آتے تھے تو وہی پہلوان دھول چاٹتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اتنا بھروسہ، اتنا یقین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ یا رسول اللہ میدان میں جانا ہے، کفار کے مقابلے پر آنا ہے اور ہتھیار نہیں ہے، دیجیے ہمیں کچھ، اور حضور نے ٹہنی عطا کر دی، لکڑی عطا کر دی۔ خدا کی قسم وہ صحابی لکڑی لے کر پہنچے ہیں اور انہوں نے دھیان بھی نہیں کیا، توجہ بھی نہیں کری کہ میرے ہاتھ میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لکڑی دی ہے، میں اس لکڑی سے جا کر ان پہلوانوں سے، ان خونخوار درندوں سے مقابلہ کروں گا تو یہ تو مجھے ایک ہی جھٹکے میں قتل کر دیں گے۔ لیکن یقین تھا انہیں، رحمت للعالمین پر بھروسہ تھا، اللہ کی قدرت پر، اس لکڑی کو لے کر پہنچے ہیں اور وہی لکڑی تلوار بن گئی ہے اور اسی تلواروں سے انہوں نے کافروں کے دانت کھٹے کر دیے۔ خدا کی قسم یہ تاریخ گواہ ہے، عالم میں ایسی تاریخ نہیں مل سکتی جو صحابہ کرام نے اپنی تاریخ دنیا والوں کو منوا دی ہے کہ ہم وہ قوم نہیں ہیں یا ڈر کر بھاگ جائیں، ہم مصطفیٰ کے وہ غلام نہیں ہیں کہ جو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں گے تو ہم سمندروں کو پھان جائیں گے، یا رسول اللہ ہم وہ قوم ہیں کہ جب تیر چلیں گے تو ہم اپنے سینوں پر کھائیں گے، پیٹھ دکھا کر مصطفیٰ ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ مسلمانوں آج ان سے اچھا بظاہر تم کھاتے ہو، ان سے اچھے گھروں میں تم رہتے ہو، دنیاوی اعتبار سے بہت عیش و آرائش میں ہو تم، صحابہ اکرام کی دنیاوی زندگی جو بظاہر وہ گزار رہے تھے اس سے اچھی گزار رہے ہو تم، لیکن تمہارے ایمان سلامتی پر نہیں ہے، استحکام نہیں ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا اور ہمارے دلوں میں ان دنیا داروں کا خوف ہے۔ جس مسلمان کو دیکھو ایک ہی گفتگو کرتا نظر آ رہا ہے، خوف کی بات کرتا ہے، ڈر دکھا کر خود بھی ڈر اپنے دل میں لا رہا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کو بھی خوف زدہ کر رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، موت ایک پل نہ آگے آئے گی نہ پیچھے آئے گی، عزت تجھے رب دے گا اور ذلیل تجھے تیرے اعمال اللہ کے حکم سے کر دے گا۔ تیرا یقین نہیں ہے اس بات پر، وہ رب سے ڈرتے تھے، دنیا والے ان سے ڈرتے تھے، تو دنیا سے ڈرتا ہے، رب سے نہیں ڈرتا، تو دیکھ لے کہ تیرا حال یہ ہے کہ آج جس آدمی کی کوئی قوت نہیں اور حقیقت میں کوئی عزت نہیں، اس انسان سے تو ڈرتا پھر رہا ہے، اور جو قدرت والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، اس کا ڈر خوف تیرے دل میں نہیں۔ مسلمان کہلائے، یہ کہے کہ میں مومن ہوں، ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر، اور دیکھا جائے
تو ان دنیا داروں سے ڈر رہا ہے۔ جو اسباب پیدا کرتا ہے، جو تبدیل کر دیتا ہے حالات کو، اس سے ڈرنے کا نام نہیں۔ اور جو ایک مخلوق ہے جو ایک دن مر جائے گی، جو ختم ہو جائے گی، جو مٹی میں مل جائے گی، جو آگ میں جل جائے گی، جس کا عطا پتہ نہ رہے گا، اس کا ڈر اتنا ہے کہ ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں، آنے کو تیار نہیں۔ بڑا بڑا رہنما، بڑا بڑا قائد، پیر، عالم، فقیر، کوئی آنے کو تیار نہیں۔ یہی ہندوستان ہے، یہی ملک بھارت ہے جو بہت بڑا وسیع تھا۔ جب افغانستان، سری لنکا، پاکستان، بنگلہ دیش، بڑے بڑے ملک اس کے اندر شامل تھے، اور بادشاہ تھا اکبر، جس کے سامنے کسی کی بولنے کی ہمت نہ تھی۔ بڑے بڑے راجا و سورماؤں کو جس نے زمین چٹا دی۔ اللہ اکبر، جب مقابلہ ہوا مجدد الفسانی سے، ایک فقیر سے، ایک اللہ والے سے، پوری سلطنت تو ہلا دی مجدد الفسانی نے۔ اکبر ختم ہو گیا، نام لیوا نہیں، دین الہی مذہب لے کر آیا تھا۔ آج تیرا اتہاس ہندوستان، بھارت سے مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن قربان جاؤں مجدد الفسانی، تیرے در پر وہ بھی سر جھکا رہے ہیں جو غیروں کے آگے سر جھکاتے۔ آج بھی مجدد الفسانی کا نام ہے، آج بھی مجدد الفسانی روشن ستاروں کی طرح روشن و منور ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور غیر مسلم ان کے دروں پر جا کر بھنڈارا اور کیا کہتے ہیں چیزوں کو بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ تو بتا دیا مجدد الفسانی نے، اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے اور یقین ہے تو میں عمل کر کر چلا گیا، اور دیکھ لو میں اکیلا تھا اور اکبر میرا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ قارون، شداد، نمرود، فرعون، کیسے کیسے طاقتور تھے، ہے ان کا نام و نشان، ختم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا آج بھی نام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا آج بھی نام ہے، آج بھی ان کی یادیں تازہ ہیں، ختم ہو گئے۔ فرعون، نمرود، شداد، قارون، کوئی ہے؟ اللہ والوں کا نام رہتا ہے۔ اس لیے امام عشق و محبت نے بڑی اچھی بات کہی کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔